اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین الصلاۃ والسلام جد الحسن والحسین اب الزہراء محمد الطیبین الطاہرین المعصومین قد قال معصوم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفاطمۃ بقت منی صلوات صلوات کا پڑھنا عادت نہیں بلکہ عبادت ہے، کر سمجھ کر نہیں بلکہ فرض سمجھ کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ مجلس کی مقبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی بات کروں، اگر یہ جو آبا بیٹھے ہیں یہاں آ جائیں۔ دوسرا، جن لوگوں نے سروں پہ ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں، مہربانی کریں، مصائب کا دن ہے، ذاکرین مصائب پڑھتے ہیں، کوشش کریں کہ سروں سے یہ ٹوپیاں اتار دیں، صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد۔ آغاز مجلس ہے، گھر کا بندہ ہوں، مہمان تو ہوں نہیں، میرا اپنا پروگرام ہے۔ شاہ صاحب مالک ان کی زندگی دراز فرمائے، شاہ صاحب مالک ان کی بھی زندگی دراز فرمائے، مالک میرے بھائی سلیم کی زندگی دراز فرمائے، سرکار ان کے رزق وقت میں مزید اضافہ فرمائے، حاضرین محفل کی مالک زندگی دراز فرمائے، آپ سب کو مالک پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ دعا مانگنے کا ہوں، دعا ضرور آمین کہا کرو، کیوں؟ معصوم فرماتے ہیں بخیل ہے وہ بندہ جو مومن کی دعا پہ آمین بھی نہیں کہہ سکتا۔ مالک امام کی معرفت نصیب فرما، بعد معرفت امام کی نصرت کرنا نصیب فرما، بعد نصرت امام کے آباء و اجداد کی شفاعت نصیب فرما۔ میرے اللہ حاضرین کی یہ عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرما۔ صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد۔ میں بھی آپ کے مزاج سے واقف ہوں، آپ بھی میرے مزاج سے واقف ہیں، زیادہ دیر نہیں، تھوڑی دیر، لیکن آغاز مجلس ہے، بندہ مجلس میں آ کے چپ کر کے بیٹھ جائے۔ میں کہتا رہتا ہوں جو زبان ذکر محمد و اہل بیت محمد پہ نہیں بولتی، پھر وہ گھر میں بیوی کے لڑائی سے کام آتی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت۔ آپ آئے ہیں، قبلہ شاہ صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھی بی بی کے فضائل پڑھے، مالک زندگی کی دراز فرمائے، بہت اچھے مصائب پڑھے۔ میں آپ چونکہ جانتے ہیں زیادہ کبھی ممبر بابا جی شعر نہیں پڑھتا، لیکن کبھی کبھی کوئی شعر ایسا ہوتا ہے کہ پڑھنے کو دل کرتا ہے کہ نہیں؟ کوئی ایسا شعر آ جائے تو میں ضرور پڑھتا ہوں، یہی میری تمہید ہے، یہیں سے میں وہاں پہ آ جاؤں گا جہاں سے بابا جی نے ذکر چھوڑا ہے۔ میں نے ایک شاعر نے قلم اٹھایا، شاعر قلم اٹھا کے کہتا ہے سارا زمانہ میرے نبی کو سلام کرتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جو میرے نبی کو ماننے والے بیٹھے ہیں، بابا جی میں نے اس شعر کی تشریح کرنی ہے، بابا جی میں نے اس شعر کا ترجمہ کرنا ہے، اور اس دعا کے ساتھ کرنا ہے کہ اگر آپ سب نے چادریں نہ اتار دیں پھر میرے مولا غازی نے مجھے یہ ممبر دیا ہی کیوں ہے؟ باقی توجہ ہے، شاد یہ ہے کہ توجہ سے سنو، سارا زمانہ، ہر بندہ میری طرف توجہ کرے گا تو میں اگلی فکرہ کروں گا، سارا زمانہ میرے نبی کو سلام کرتا ہے۔ ہر بندہ بولے گا تو میں کوشش کروں گا، سارا زمانہ میرے نبی کو سلام کرتا ہے۔ تشریح بابا جی کرنے لگا ہوں، قبلہ صاحب موجود ہیں، قبلہ صاحب مجلس پڑھتے ہیں، مجلس ختم ہوگی، قبلہ صاحب یہاں پہ آئیں گے، سپیکر کو پکڑیں گے، کیا کہیں گے؟ السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ ہائے 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 ہائے، مولا آپ کو سلامت رکھے یار۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کہیں عزاداری ہوتی ہے، مومن ماتم کرتے ہیں، مومن عزاداری کرتے ہیں، عزاداری ختم ہوتی ہے، ایک بندہ
چڑھتا ہے لاؤڈ سپیکر اور پکڑ کے کہتا ہے السلام علیکہ یا نبی اللہ، ہائے 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 ہائے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پتہ چلا مجلس کے بعد بھی نبی کو سلام، ہائے 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 ہائے، مجلس کے بعد بھی نبی کو سلام، ماتم کے بعد بھی میرے نبی کو سلام۔ صرف مجلس کے بعد سلام نہیں، صرف ماتم کے بعد سلام نہیں، کوئی جہاں آذان ہوتی ہے مسجد میں علی ولی اللہ والی، اسی مسجد میں علی ولی اللہ والی جماعت بھی ہوتی ہے، اسی مسجد میں قبلہ صاحب نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد نماز ختم ہوتی ہے، قبلہ صاحب پھر سلام کرتے ہیں السلام علیکہ یا نبی اللہ، ہائے ہائے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ صرف یہاں ہم بابا جی زمین پہ سلام نہیں کرتے، قرآن پڑھو، عرش پہ چلا جاؤ، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہائے ہائے ہائے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں اللہ بھی محمد پہ سلام کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی مصطفیٰ پہ سلام کرتے ہیں، نمازی بھی مصطفیٰ پہ سلام کرتے ہیں۔ صرف شیعہ سنی اللہ اور اللہ کے فرشتے سلام نہیں کرتے، اہل سنت بھائی بھی آذان دینے سے پہلے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ شیعہ بھی سلام کرتے ہیں، سنی بھی سلام کرتے ہیں، اللہ بھی سلام کرتا ہے۔ بندے کے اندر دل ہو، دل میں دھڑکن ہو، دھڑکن میں مصطفیٰ کی محبت ہو، پھر چپ کر کے بیٹھ جائے، شبر نقین اس دروازے سے مانگا ہی کچھ نہیں ہے، مزادار بھی سلام کرتے ہیں، وہ اللہ بھی سلام کرتا ہے میرے مصطفیٰ کو۔ اب میں شعر مکمل کرنے لگا ہوں، زمانہ مصطفیٰ کو سلام کرتا ہے، بیٹھے ہو کے چلے گئے ہو، زمانہ مصطفیٰ کو سلام کرتا ہے، وہی نانا حسین کو سلام کرتا ہے۔ سارا زمانہ مصطفیٰ کو سلام، مولا کو سلامت رکھے۔ یہ جو ہاتھ اٹھتے ہیں مالک کرے کسی کمینے کے سامنے نہ اٹھے، زمانہ مصطفیٰ کو سلام کرتا ہے، وہی مصطفیٰ حسین کو سلام کرتا ہے۔ قبلہ صاحب بیٹھے ہیں، روایت موجود ہے، ہر نبی شب جمعہ، اللہ کرے آپ سمجھیں، ہر نبی شب جمعہ کربلا حسین کو سلام کرنے جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ جو حسین کے زوار ہو، نہیں ہو تو مالک لے جائے، سید ہو کے دعا کر رہا ہوں، جو آپ میں زوار نہیں ہے مالک آپ کو لے جائے۔ ہر نبی شب جمعہ حسین کو سلام کرنے جاتا ہے۔ اب جو بندہ ابھی بھی چپ بیٹھا ہے، ہر نبی شب جمعہ حسین کو سلام کرنے جاتا ہے، حسین انبیاء کو لے کے بی بی زینب کو شام سلام کرنے جاتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بی بی کی شان میں نے پڑھنے لگا ہوں، یہاں بابا جی نے چھوڑی ہے وہیں سے شروع کرنے لگا ہوں، اس بی بی کا ذکر کرنے لگا ہوں، اللہ نے جس سے قرآن میں لیلۃ القدر کہا ہے، جو ہے کہ نہیں؟ قبلہ شاہ صاحب نے بڑی اچھی شان بیان کی، آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ سیدہ کی شان میں بھی پڑھنے لگا ہوں، سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ ملکہ ملیکہ، کائنات کی مرشد زادی، حسنین کی ماں، علی کی ہمسر، نبی کی بیٹی۔ قبلہ شاہ صاحب یہ اعتراف کرتے ہوئے کہ میں بی بی کی شان بیان نہیں کر سکتا، اگر بی بی کی کما حقہ ہو، شان سننی ہو تو یہ شان بیان کرنے والا اللہ کا قرآن ہو یا معصوم کی زبان ہو۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ میں شان بیان نہیں کر سکتا بی بی کی، لیکن پہلا فقرہ کہنا چاہتا ہوں، جہاں جہاں بندہ بیٹھا ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ ملکہ ملیکہ، اور میں تمہیں بتاؤں میری آقا زادی کی عظمت کیا ہے، یہ بی بی کس عظمت کی مالک ہے؟ ارے جس بی بی کے دروازے پہ دونوں جہاں کے فقیر بھیک مانگنے آئے، ہائے ہائے ہائے، نہیں آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے، آپ نے شبر نقوی کا فقرہ اس لیے ضائع کر دیا کہ گھر کا بندہ ہے،
محمد آپ کو سلامت رکھے۔ جس بی بی کے دروازے پہ دونوں جہان کے فقیر بھیک مانگنے آئے اسے ادب میں زہرا کہتے ہیں۔ کیا سمجھے آپ بطول کو؟ جس بی بی کے دروازے پہ دونوں جہان کے فقیر، شاہ صاحب موجود ہیں، شاہ صاحب سے پوچھنا، آپ سارے روز مجالس سنتے ہو، میری مخدومہ سے حسنین نے کہا اماں سب لوگوں کے نئے نئے کپڑے ہیں، عید آ گئی ہے، اماں ہمارے کپڑے کوئی نہیں۔ کئی لوگ یہاں ممبر سے کہہ دیتے ہیں بی بی نے کہا نہیں تھا اور کہہ دیا، نہیں، جو بات نہ ہو وہ سچی بطول کہتی ہی نہیں ہے۔ ہائے ہائے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ادھر بی بی نے کہا آپ کے کپڑے درزی کے پاس ہیں، ادھر عرش پہ اللہ نے اعلان کیا اے میرے ملائکہ کیا آپ پرموشن چاہتے ہو؟ پریشان ہو گئے ہیں آپ، پرموشن چاہتے ہو؟ شاید میں نے پرموشن انگلش کا لفظ استعمال کر دیا، آپ پریشان ہو گئے۔ کیا آپ ترقی چاہتے ہو؟ کیا اپنا بخت بلند کرنا چاہتے ہو؟ فرشتے کہنے لگے یا رسول اللہ، بلکہ فرشتے کہنے لگے میرے اللہ ہم اپنی ترقی اور کیا چاہیں، رضوان جنت تو ہیں، تیرے ملائکہ تو ہیں، اس سے بڑھ کر ہماری ترقی کیا ہوگی؟ اللہ کی آواز آئی اگر چاہتے ہو تو میں تمہیں حسنین کا درزی بنا دیتا ہوں۔ مولا آپ کو سلام، اگر تم چاہتے ہو میں تمہیں حسنین کا درزی بنا دیتا ہوں۔ ادھر درزی دروازے پہ آیا، بطول نے دیکھا میری اس جاگیر کا ایک نوکر دروازے پہ آ گیا ہے، تو جو ہے بی بی نے کہا میری اس جاگیر کا ایک نوکر دروازے پہ آ گیا ہے۔ ادھر بی بی نے کہا ادھر جبرائیل دو جوڑے بابا جی کپڑے لے کے جانے لگا، آگے سے بابا آدم تمام انسانوں کا باپ آگے آیا، آگے کہتا جبرائیل کہاں جا رہا ہے؟ کہا بابا آدم دو جوڑے لے کے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا اللہ کے قانون کو کیا ہو گیا؟ ہائے 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 یار، اللہ کے قانون کو کیا ہو گیا؟ اللہ کا تو قانون تھا جب میں جنت سے نکلنے لگا تھا اللہ نے کہا تھا آدم کپڑے یہیں اتار۔ ہوئے 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 ہوئے، اللہ نے کیا کہا؟ آدم، صلوات پڑھ لے محمد و اہل بیت محمد، بارے دیگر صلوات پڑھ لے۔ سید اچھا گوری صاحب ہیں ماشاءاللہ، میرے بعد پڑھنے والے حضرات آگے، اور جب 3-4 ذاکر اکٹھے آ جائیں تو مطلب ہوتا ہے کہ آپ ذرا جلدی کریں، تو جو ہے نا آپ لوگوں کی، لیکن میں نے ابھی چھوڑنا نہیں۔ یہ جو صدر ضیاء تھے، جو بزرگ بیٹھے ہیں، انہوں نے کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے کہا تھا کہ میں 70 دن کے اندر انتخابات کرا دوں گا۔ ممبر کا ایسا چسکا پڑا، 11 سال نکال گیا، وہ تو بھلا ہو کسی علی والے کا، تو جو ہے کہ نہیں؟ آپ نے تو جو میری طرف رکھنی ہے، کیا کہا؟ دو جوڑے لے کے، پریشان ہو گئے ہیں آپ لوگ، دو جوڑے لے کے جبرائیل چلا۔ آدم نے پوچھا جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ جبرائیل نے کہا مدینہ۔ آدم اس طرح پریشان ہو گیا جیسے آدم مجمع پریشان بیٹھا ہے۔ آدم پریشان ہو کے پوچھتا ہے مدینہ تو زمین پہ نہیں ہے، کہاں زمین پہ ہے؟ کہا اللہ کے قانون کو کیا ہو گیا؟ کیا اللہ کا قانون چینج ہو گیا؟ جب میں جنت سے نکلا تھا مجھے حکم دیا تھا آدم کپڑے یہیں پہ اتار دے، آج تو خود لے کے جا رہا ہے۔ یقیناً جبرائیل نے کہا ہوگا آدم تو مہمان تھا، اللہ کرے سمجھ جائیں، آدم تو مہمان تھا، جن کے لیے میں لے کے جا رہا ہوں وہ جنت میں مہمان نہیں ہے، جنت میں مالک ہیں۔ مہمان جب تک ہوتا ہے گھر کی چیزیں استعمال کرتا ہے، جب جاتا ہے چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے، مالکوں کی مرضی ہوتی ہے، چاہے یہاں پہن لے چاہے وہاں منگوا کے پہن لے، چاہے یہاں پہن لیں چاہے وہاں منگوا کے پہن لیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد پر۔ ابھی تو میں شروع کر رہا ہوں بی بی کی شان، ابھی سے آپ پریشان ہو گئے ہیں۔ بھائی سورت مریم پڑھیں، سورت مریم ہے، اللہ کا قرآن ہے،
حضرت زکریا بڑے پریشان ہو کے سارا دن مزدوری کرتے رہے، بھائی اسلم صاحب سارا دن کچھ نہیں ملا، پریشان ہو کے واپس آئے کانپتے ہوئے دروازوں سے، جناب زکریا نے دروازہ کھولا، مریم کو دیکھا، قرآن کہتا ہے مریم کے سامنے قسم قسم کے کھانے پڑے تھے، مریم تناول فرما رہی تھی، زکریا نے پریشان ہو کے پوچھا مریم یہ کہاں سے منگوائے ہیں؟ مریم نے بڑے ناز سے بتایا میں نے عرش سے منگوائے ہیں۔ مریم کا یہ بتانا شبر نقوی کو دو بطولوں کا فرق بتا گیا۔ اب کوئی بندہ چپ کر جائے تو اس کی اپنی مرضی ہے، مریم بھی بطول ہے، میری زہرا بھی بطول ہے، فرق کیا ہے؟ مریم عرش سے کھانے منگوا کر بطول ہے، میری زہرا عرش پہ کھانے بھجوا کر بطول ہے۔ مریم عرش سے کھانے منگوا کر بطول، میری سیدہ عرش سے کھانے بھجوا کر بطول۔ اب اگر کسی بندے کے دل میں مرض ہے وہ سر اٹھائے، بھائی میری پڑھ بھی میں رہا ہوں، تقریر ویڈیو ہو رہی ہے، جواب بھی میں دوں گا، جس کا عقیدہ ملے وہ بولے، جس کا عقیدہ اجازت دے وہ نہ بولے۔ ارے فرق کیا ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں بطول کسے کہتے ہیں۔ مریم عرش والوں کے ٹکڑوں پہ پلتی ہے، میری زہرا عرش والوں کو ٹکڑوں پہ پالتی ہے۔ اللہ کو سلام، آل محمد آپ کو سلام۔ مریم عرش والوں کے ٹکڑوں پہ پلتی ہے، میری زہرا عرش والوں کو ٹکڑوں پہ پالتی ہے۔ شاہ صاحب یہاں جو فضائل انہوں نے چھوڑا میں وہ پڑھ رہا ہوں، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ اب بی بی کے فضائل کی آخری بات، چونکہ میں نے شروع کی تھی اس لیے اس کو مکمل کر لوں، آگے آپ کی مرضی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ویسا تھوڑا بولیں تو میں آگے پڑھوں۔ یہ کیا ہے؟ شاہ جی میں آپ کی وہ حدیث پوری کرنے لگا، پریشان ہوں گے تو پھر بھی پڑھوں گا، بلکہ میں اگر بندے فضائل سن کے پریشان ہوں تو میں زیادہ پڑھتا ہوں، تو جو ہے نا یہ کیا ہے سارے بولیں تو میں آگے پڑھوں۔ یہ کیا ہے؟ جواب تو کوئی نہیں دے رہا، نوٹ ہے؟ یہ کیا ہے؟ دو ٹکڑے ہو گئے۔ نبی نے کہا، تشریح کرنے لگا ہوں بابا جی، آپ کی جو حدیث آپ نے پڑھی تھی الفاطمہ تو بضعۃ منی، رسول نے کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بالکل مثال دے رہا ہوں اور منبر چھوڑ رہا ہوں۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، ٹکڑا ہوتا ہے یہ۔ اب یہ کوئی بندہ چلا سکتا ہے بابا جی؟ یہ حصہ کوئی چلا سکتا ہے؟ کوئی چلا سکتا ہے تو جائے، ڈھرنال میں تو کوئی نہیں چلا سکتا، یہاں کوئی دندہ شاہ بلاول میں ایسا مومن ہے تو یہ لے جائے اور وہاں دکان پہ جا کے کوئی چیز لے آئے، نہیں آ سکتی۔ اب سمجھنا، اب آپ کو یہ بات مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا، نہیں آ سکتی۔ پتہ چلا ٹکڑا آدھا ہو یا پاگل چلا، دکاندار کے پاس کوئی بندہ یہ لے کے چیز لینے کے لیے جائے، یا پاگل ہوتا ہے یا بے ایمان ہوتا ہے، توجہ کرنا فکرہ میں نے بات سمجھا دی، جو آدھا ٹکڑا لے کے جاتا ہے یا وہ پاگل ہوتا ہے یا بے ایمان ہوتا ہے۔ نبی نے کہا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اب کوئی قیامت والے دن محمد کی محبت دل میں لے کے جائے اور زہرا کی محبت دل میں نہ لے کے جائے، اللہ فرشتوں سے کہے گا اس سے جہنم میں ڈال دو، یہ پاگل ہے یا یہ بے ایمان ہے۔ بس یہی زہرا 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی، اور آپ کے آنسو قبول فرمائے۔ کتنی عمر تھی؟ مصائب میں نے نہیں پڑھنا، مصائب آخری بندے کا کہ شاہ صاحب بھی پڑھ گئے۔ 18 سال عمر تھی نبی کی بیٹی کی۔ میں نے حق پڑھنا، ایک حق، 18 سال عمر تھی بابا جی نبی کی بیٹی، جتنی کربلا میں علی اکبر کی عمر تھی نا اتنی نبی کی بیٹی کی عمر تھی۔ اور رکھو علماء کے سر پہ قرآن، جب دربار سے خالی واپس آئی نا، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے سر کے بال سفید ہو چکے تھے، کمر
میں نے حق پڑھنا ہے، کوئی روئے اس کا اپنا مقدر، بابا جی کوئی نہ روئے اس کا اپنا مقدر۔ ایک بندہ تھا کیا کرتا تھا، پھیری لگاتا تھا، مولا آپ کے آنسو کو کیا کرتا تھا، پھیری لگاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں پھیری لگا رہا تھا، ایک بچہ آیا، اس نے مجھے کہا بابا جی مجھے پتیسا دے دو، میں نے اسے اخبار میں لپیٹ پتیا، بچوں کھیل رہے ہوتے ہیں ان کی ڈھیر ساری جیبیں ہوتی ہیں، بچہ پیسے ڈھونڈ رہا تھا، اتنی دیر میں میرے کان میں ذاکر کا فکر آیا، بی بی دربار گئی تھی۔ اللہ کرے کوئی میرے اہل سنت بھائی بیٹھا ہو، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اتنی دیر میرے کان میں فکر آیا، محمد کی بیٹی دربار گئی تھی۔ وہ کہتا ہے بچہ پیسے ڈھونڈ رہا تھا، میں جلدی سے جانے لگا، کہتا ہے دوسرا فکرہ میرے کان میں آیا، خالی ہاتھ لوٹ آئی تھی۔ مولا آپ کے آنسو قبول فرمائے۔ دوسرا فکرہ میرے کان میں آیا، خالی ہاتھ لوٹ آئی تھی۔ وہ کہتا ہے میں شیعوں پہ لعنت کرنے لگ گیا، میں نے کہا یہ کتنے جھوٹے ہوتے ہیں، ان کے ذاکر کتنے جھوٹے ہوتے ہیں، محمد کا صحابی منبر پہ ہو، محمد کی بیٹی حق مانگنے آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اسے حق نہ دے، خالی ہاتھ واپس لوٹا دے۔ وہ کہتا ہے میں پریشان ہو گیا، پھر میرے بریک لگی دماغ میں نے کہا اگر یہ جھوٹ تھا یہ ذاکر سپیکر پہ کیوں پڑھ رہا تھا، ہائے 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 ہائے۔ وہ کہتا ہے پھر میں نے سوچا اگر جھوٹ تھا یہ ذاکر سپیکر پہ کیوں پڑھ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے میں پریشان ہو گیا، نہ مجھے کوئی چیز اچھی لگ رہی تھی، میں نے سارا کام چھوڑ دیا، میں گھر آ گیا، گھر والی سے کہا مجھے بستر بنا دے، رات ہو گئی، گھر والی میرے لیے کھانا لے کے آئی۔ وہ کہتا ہے میں نے پہلا نوالا اندر ڈالا، نوالا یہاں پھنس گیا، میں نے پہلا نوالا اندر ڈالا، نوالا یہاں پہ پھنس گیا۔ وہ کہتا ہے میں نے روٹی کو پرے کیا، میں مسجد چلا گیا، شام کا ٹائم تھا، سارے نمازی گھر جا رکھ چکے تھے، قبلہ صاحب دروازہ بند کر رہے تھے، میں نے مولوی صاحب کو ساتھ لیا، میں نے کہا مولوی صاحب میں بڑا پریشان ہوں، قبلہ میرے دو سوالوں کے جواب آپ دے دیں، میں بڑا پریشان ہوں، میرے دو سوالوں کے جواب آپ دے دیں۔ مولوی صاحب کو میں نے اندر بلایا، میں نے دروازہ بند کر دیا، دروازہ بند ہو گیا، میں نے قرآن اٹھایا، قرآن میں نے مولوی صاحب کے سر پہ رکھا، میں نے کہا مولوی صاحب میں بڑا پریشان ہوں، جب سے میں نے یہ بات سنی ہے میرا ایک سوال ہے، اور قبلہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے کچھ کتابوں کا پتہ نہیں ہے، پر مجھے یہاں میں جواب دینا یا مجھے نہ میں جواب دینا۔ کہتا ہے مولوی صاحب کے میں نے سر پہ قرآن رکھا، میں نے کہا قبلہ آپ مجھے بتائیں کیا بی بی دربار گئی تھی، آئے کرنا ضرور کرنا، مولا آپ کا آنسو قبول فرمائے، کیا بی بی دربار گئی تھی۔ وہ کہتا ہے مولوی نے سر سے قرآن اتارا، اتار کے کہتا ہے کیا تجھے کوئی شیعہ ملا ہے، وہ رو کے کہتا ہے مولوی صاحب میں نے شیعہ کی بات نہیں کی، میں نے محمد کی بیٹی کی بات کی ہے، میں نے شیعہ کی بیٹی کی بات نہیں کی، میں نے مصطفیٰ کی بیٹی کی بات کی ہے، تجھے اس قرآن کا واسطہ مجھے سچ بتا۔ مولوی کہتے ہیں قرآن کا واسطہ دیا ہے تو پھر گئی تھی۔ اب وہ رو کے کہتے ہیں خدا کرے اگلی جو بات ہے نا وہ سچ ثابت نہ ہو، وہ جھوٹ ہو۔ اس نے پھر قرآن رکھا، اس نے بتا کیا جب گئی تھی کوئی حق ملا تھا کہ نہیں ملا تھا، وہ رو کے کہتا ہے کوئی حق نہیں ملا تھا۔ عزادارو وہ روتا روتا زمین پہ بیٹھ گیا، کہتی ہے بی بی تیرا اپنا مقدر، کاش تو یہاں آ جاتی، مولا آپ کا آنسو قبول، تیرا اپنا مقدر۔ بس آخری فکرہ مصائب کا اور منبر چھوڑنے لگا ہوں۔ یہ جو قاضی سعید الرحمن شیعہ ہوئے تھے، پریشان تو نہیں ہو رہے نا، حق بیان کر رہا ہوں، شاید کسی اہل سنت تک پہنچ جائے۔ یہ جو قاضی سعید الرحمن کو شیعہ کیا مبلغ اعظم نے، شاہ جی کیسے شیعہ کیا، بس ایک منٹ، سارا دن مقدمہ چلتا رہا، کتنے دن، آخری دن نا جناب اسماعیل نے کیا کیا، قرآن اٹھایا، صحیح بخاری اٹھائی، سارے مجمع کے سامنے، ادھر سعید الرحمن آیا، وہ ایک آیت پڑھتے، سعید الرحمن 4 آیتیں پڑھتا، وہ ایک حدیث بیان کرتے، سعید الرحمن 4 کرتا،
دن مبلغ اعظم نے کیا کیا، سعید الرحمان کے سر پہ قرآن رکھا، سینے پہ بخاری رکھی، کہا سعید الرحمان تیرے سر پہ قرآن ہے، تیرے سینے کے ساتھ بخاری ہے، جا میں مبلغ اعظم کہہ رہا ہوں تو کہہ دے بی بی دربار نہیں گئی تھی، میں تیرا مذہب اختیار کر لوں گا۔ سعید الرحمان خود بیان کرتا ہے، بعد میں شیعہ ہو گیا، خود بیان کرتا ہے، تھوڑی دیر میرے دل میں خیال آیا سعید الرحمان وقت بڑا اچھا ہے، تیری بلے بلے ہو جائے گی، تیری واہ واہ ہو جائے گی کہ اس نے مبلغ اعظم کو ہرا دیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے سوچا روز لوگ جھوٹے قرآن اٹھاتے ہیں عدالتوں میں، تو بھی ایک جھوٹا قرآن اٹھا لے، تیری واہ واہ ہو۔ وہ کہتے ہیں میں وضو کرنے گیا، میں نے قرآن کو یہ منبر پہ آیا بس چھوڑنے لگا ہوں، یوں قرآن کھول کے لوگوں کو دکھایا، لوگوں یہ قرآن ہے، لوگوں یہ قرآن ہے، لوگوں یہ قرآن ہے۔ جب سب نے کہا نا قرآن ہے، وہ کہتے ہیں میں نے شرارت سے مولوی اسماعیل کو دیکھا، مولوی اسماعیل کا رنگ کیا تھا، امامہ یہاں سے گر کے گردن میں آ گیا تھا، اینک اتار کے مولوی اسماعیل رو رہا تھا، کہہ رہا تھا بی بی تیرا اپنا مقدر ہے، مجھ سے جو وکالت ہوتی تھی میں نے کر دی، اب قرآن جانے، قاضی سعید الرحمان جانے۔ قاضی کہتے ہیں میں نے یہ حالت دیکھی، میری آنکھیں بند ہو گئی، میں نے کیا دیکھا، رسول میرے سامنے آ کے کھڑا ہے۔ قاضی کہتا ہے میں ڈر گیا، میں نے اعلان کر دیا جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ زہرا دربار گئی تھی، خالی ہاتھ لوٹ آئی تھی، قبلہ نے پڑھا آخری مسائل، زہرا خالی لوٹ آئی تھی۔ خدا کی قسم لوگ پڑھتے ہیں کہ بیبی کے جو بی بی نے لکھ کے دیا اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، اللہ کی قسم میں نے آنکھوں سے پڑھا ہے، صرف ریزہ ریزہ نہیں کیا، پہلے بے غیرت اس پہ تھوکتا رہا۔ اور آپ کے آنسو کو انا للہ و انا الیہ